بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، اور یہ سب کچھ ہونے سے پہلے آپ نے اس لیے سونا ڈاکوؤں کے حوالے نہیں کیا ہوگا کہ شاید آپ سب کچھ بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ واقعی زار زان زمین اور اقتدار نے انسان کو بڑی مصیبت میں ڈالا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے مجھے یہ بھی خیال آیا کہ مصیبت کا کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تہی دست کلاش پھر رہا تھا، مگر اس کے باوجود مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ مصیبت میں پھنسنا مقدر میں لکھا ہو تو انسان پھنس کر ہی رہتا ہے، صرف مصیبت کی نوعیت بدلتی رہتی ہے۔ نوابزادی کا بیٹا روتے روتے چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس نے بیٹھی بیٹھی سی آواز میں پوچھا، ممی کیا پاپا؟ وہ سوال مکمل نہ کر سکا، اسے ہچکی سی آ گئی۔ وہ دونوں بہن بھائی شاید ابھی اپنے پاپا کو زندہ ہی سمجھ رہے تھے، تاہم جب وہ کمرے میں آئے تھے انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ نوابزادی نے بیٹے کے ادھورے سوال کا جواب دینے کے بجائے ایک بار پھر اسے سینے سے لگا لیا اور بلال سے مخاطب ہوئی، خدا کے لیے پانی کا کچھ کرو ورنہ ہم مر جائیں گے۔ ایک بار پھر اس کی آواز ٹوٹ سی گئی۔ بلال شیدی نے کوئی جواب نہ دیا، وہ الجھن میں تھا۔ اچانک چیما نے کھنکار کر گلا صاف کیا تو گویا ایک طویل وقفے کے بعد دوسروں کو کمرے میں اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ ہچکچاہٹ امیز لہجے میں نوابزادی سے مخاطب ہوئی، اگر آپ کی اجازت ہو، آپ برا محسوس نہ کریں تو میں پانی لانے کی کوشش کروں۔ میں یہاں لڑائی میں تو حصہ نہیں لے سکتی، میں یہی کام کرنے کی کوشش کروں۔ نوابزادی نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اس پیشکش پر شکر گزار نہیں ہوئی تھی۔ اس کے نزدیک گویا اس کا یہی بڑا احسان تھا کہ اس نے کوئی اعتراض یا انکار نہیں کیا تھا۔ بلال شیدی بولا، تم پانی لے کر واپس نہیں آ سکو گی، اس لیے تمہاری بھی جان گنوانے کا کیا فائدہ؟ گویا اسے بھی اصل فکر اس بات کی تھی کہ پانی نہیں آ سکے گا، ورنہ چیما کا مر جانا تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں کوئی ترکیب کرتی ہوں، شاید میں زندہ واپس آ جاؤں۔ چیما کے لہجے میں اب بھی ہچکچاہٹ تھی۔ کیسی ترکیب؟ بلال شیدی نے پوچھا۔ آپ سنیں تو شاید مذاق اڑائیں۔ چیما نے شرمساری کے سے انداز میں سر جھکا لیا، پیاس کے مارے اس کے حلق سے بھی آواز مشکل سے نکل رہی تھی۔ ہم میں سے کسی میں بھی اس وقت کسی کا مذاق اڑانے کی سکت نہیں ہے۔ بلال شیدی تلخی سے بولا، تمہیں جو کرنا ہے جلدی کہو۔ میں صبح سے اس کمرے سے دوسرے کمرے میں آ جا رہی ہوں، اس طرح چاروں ہاتھ پیروں پر چلتی ہوئی کئی چکر لگا چکی ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کام کی مجھے کافی پریکٹس ہے۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ تو پھر بلال شیدی نے بےتابی سے پوچھا، پچھلی رات کے کھانے کے لیے یہاں ایک بڑی بکری حلال کی گئی تھی؟ چیما بولی، اس کی کھال ابھی تک کچن میں پڑی ہے اور خراب نہیں ہوئی ہے، اس میں ابھی تک تازگی ہے۔ میں وہ کھال لپیٹ کر بکری بن کر جاتی ہوں، وہ آپ میری گدی پر باندھ دیں۔ کم روشنی میں میں بکری ہی نظر آؤں گی، یا یوں سمجھ لیں کہ بکری کا بچہ لگوں گی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید میں ہنستا، لیکن اس پر دل زخمی ہے اور روح اداس ہے۔ بلال شیدی بولا، تو ٹھیک ہے، کوشش کر کے دیکھنے میں کیا حرج ہے چیما؟ ویسے بھی بچتی دکھائی نہیں دے رہی، اگر میں کامیاب ہو گئی تو ذرا فخر ہو جائے گا کہ میں نے نوابزادی صاحبہ کی کوئی خدمت کی تھی، اور اگر جان چلی گئی تب بھی کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ کون سا یہاں کوئی رونے والا بیٹھا ہے؟ ایک گندی عورت کے لیے میں نہیں رہوں گی، دھرتی کا کچھ بوجھ کم ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں طنز کی چبھن نہیں تھی، لیکن اگر کوئی محسوس کرنا چاہتا تو محسوس کر بھی سکتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ نوابزادی کی پیشکش مسترد کر دے گی، اسے کسی بھی طریقے سے منع کر دے گی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ چہرے پر اضملال لیے خاموش بیٹھی رہی۔ بلال شیدی بھی ایک لمحے خاموش رہا، پھر تھکے تھکے انداز میں بولا، بکری کیا پانی کا مٹکا اپنے سر بلکہ سری پر اٹھائے گی؟ ظاہر ہے میں مٹکا تو نہیں لا سکتی، چیما بولی، جسم کے ساتھ باندھ کر کوئی چھوٹا موٹا برتن لا سکتی ہوں، ڈھکن والا برتن ہو جس میں پانی گرنے یا چھلکنے سے بچا رہے۔ ایسا تو یہاں کوئی برتن بھی نہیں ہوگا، بلال شیدی بولا۔ نوابزادی جلدی سے بولی، باہر ہماری گاڑی میں تھرموس موجود ہے، وہ ٹوٹنے سے بچ گیا ہے، وہ اس کام کے لیے بہت مناسب ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ چیما کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی، لیکن وہ میرا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ کمرے میں روشنی خاص نہیں تھی،
چیمہ دھیمے سے لہجے میں بولی، ہاں تو تھرموس ٹھیک رہے گا، میں پیٹ سے باندھ کر جا سکتی ہوں اور اس میں پانی بھی آسانی سے آ سکتا ہے۔ پھر اس نے اجازت طلب نظروں سے نوابزادی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میں تیاری کروں؟ چلو، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بلال شیدی نے کچھ افسردہ سے لہجے میں اعتراف کیا، فقیرہ کو ذرا میرے ساتھ بھیج دیں، ہم باہر سے چیزیں لے آئیں۔ چیمہ نے فرمائش کی، تب مجھے معلوم ہوا کہ فقیرہ اس برادر کا نام تھا جو کچھ دیر پہلے اپنے ساتھی کے ہمراہ کمرے سے نوابزادی کے بچوں کو لینے گیا تھا۔ اس کے ساتھ لاش اب کمرے میں اس کے سامنے ہی پڑی تھی اور وہ کھوئی کھوئی سی نظروں سے اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ بلال شیدی کا اشارہ پا کر وہ تھکے تھکے سے انداز میں چیمہ کے ساتھ چل دیا۔ رکوع کسی حالت میں وہ نہایت آہستگی سے اسے لیے باہر چلے گئے۔ ایک بار پھر کمرے میں اعصاب شکن سکوت چھا گیا۔ زندگی کچھ عجیب سا ہی تماشا مجھے دکھا رہی تھی۔ صورتحال کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا جس سے میں دوچار تھا۔ بس ایک عضو معطل کی طرح ایک طرف کھڑا تھا، ایک بے وقت جانور کی طرح مجھے باندھ کر ایک طرف بٹھا دیا گیا تھا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ جس وقت بلال شیدی اور اس کے ساتھیوں نے مجھے قابو میں کیا تھا، اس وقت میں نے ذرا بھی ہل جل نہیں کی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس وقت ذرا مزاحمت یا فرار کی کوشش میں جان جانے کا 99% خطرہ تھا، اسی لیے میں نے اپنے آپ کو بلا مزاحمت ان کے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ بعد میں کوئی موقع نظر آئے گا تو ہاتھ پاؤں ماروں گا۔ اس وقت مجھے یقین تھا کہ بعد میں بھی کوئی نہ کوئی موقع ضرور ملے گا۔ میری یہ امید پوری نہیں ہو سکی تھی اور صورتحال اور زیادہ خراب تر ہی ہوتی گئی تھی۔ نوابزادی گویا صرف خود کے لیے نہیں، سبھی کے لیے نحوست کا پیغام لے کر آئی تھی۔ میں کچھ زیادہ ہی بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ ڈاکوؤں والا مسئلہ نہ آن پڑتا تب بھی شاید کوئی صورتحال بہتر ہوتی۔ اب جو حالات تھے ان کی نسبت تو مجھے 99% فیصلہ لے لینا بہتر محسوس ہونے لگا تھا۔ بے شک اس وقت میں بندھا ہوا تھا اور 5 کلاشنکوف برداروں کے نرغے میں تھا، لیکن وہ تو آزاد تھے اور میرے ارد گرد کھلا میدان تھا۔ شاید زندہ بچ جانے کا 1% امکان بڑھ کر 99% ہو جاتا۔ تقدیر کے ترازو میں امکانات کے پلڑے عدل بدل ہو جاتے ہیں۔ یہ بے بسی تو موت سے بدتر محسوس ہونے لگی تھی۔ چیمہ اور فقیرہ آخر کار خیر و عافیت سے لوٹ آئے۔ ان کے پاس بکری کی کھال، تھرموس اور سوتلی کے بہت سے ٹکڑے تھے۔ چیمہ کو بکری بنانے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ بکری کی کھال خاصی حد تک خشک ہو چکی تھی لیکن ابھی توڑنے مڑنے کے قابل تھی۔ میں ذرا فاصلے پر بیٹھا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس فاصلے پر مجھے کھال میں سے ایک خاص قسم کی بدبو اٹھتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن چیمہ نے کسی طرح کراہیت کا اظہار کیے بغیر کھال اپنے جسم پر لپٹوا لی۔ بکری سینگوں والی تھی، اس کی سری بھی کسی نہ کسی طرح چیمہ کے سر پر باندھ دی گئی اور اس کے گویا 2 سر ہو گئے۔ کچھ دیر بعد آخر کار ایک بدی سی بکری تیار ہو گئی، تاہم مجھے امید تھی کہ دور سے وہ محض ایک ہیبلے کی طرح دکھائی دے گی اور اگر اس کی زندگی کچھ لمبی ہوئی تو ڈاکوؤں کی آنکھوں کو دھوکہ دے جائے گی۔ البتہ ایک دعا کرنی چاہیے تھی کہ کہیں بھون کر کھانے کے لیے ڈاکوؤں کو بھی کسی بکری کی ضرورت نہ ہو اور چشمے پر بکری کا ہیبلا دیکھ کر وہ خوشی سے اچھل نہ پڑے، گولی چلا کر اسے شکار کر لیں اور جب اٹھانے آئیں تو اندر سے کچھ اور برآمد ہو۔ اس صورت میں شاید انہیں پچھتاوا ہوتا کہ اس بکری کو تو زندہ سلامت پکڑنا چاہیے تھا۔ بہرحال اس کے پیٹ سے بڑا سا تھرموس بھی باندھ دیا گیا جس کی وجہ سے وہ کچھ اور بے ہنگم ہو گئی۔ اسے مکان کے عقبی دروازے سے روانہ ہونے کی ہدایت کی گئی۔ دیواروں سے لگ کر سرکتی ہوئی وہ رخصت ہو گئی۔ فی الحال وہ 2 ٹانگوں پر ہی چل رہی تھی، لیکن نہ جانے کتنا فاصلہ اسے چاروں ہاتھوں پیروں پر طے کرنا تھا۔ میں اس عورت کی ہمت کی دل ہی دل میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ سب کچھ وہ اس عورت کے لیے کر رہی تھی جس نے اسے گندی عورت کہا تھا اور اپنی ٹانگیں دبانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ عورت واقعی عجیب ہوتی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اس ڈیرے سے نکلے ہوئے چند منٹ ہوئے ہوں گے، گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے ایک بار پھر فضا مرتعش ہو گئی۔ میرا دل ڈوب سا گیا۔ مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہ وہ شیرنی جو بکری کی کھال پہن کر سنگ دل اور شفاق انسانوں کے لیے پانی لینے گئی تھی، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔
لیکن پھر مجھے احساس ہوا گولیاں تو مکان پر برسی تھیں، کھڑکی سے گولیاں اس کمرے میں بھی آئی تھیں جہاں ہم لوگ موجود تھے۔ کھڑکی کی چوکھٹ کا کچھ بچا کھچا حصہ بھی اڑ گیا تھا۔ شاید ڈاکوؤں نے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے ایک بار پھر زور شور سے فائرنگ کی تھی۔ سکوت کا وقفہ چونکہ بہت طویل ہو گیا تھا، شاید ڈاکوؤں نے سوچا ہو کہ ہم دوبارہ ان کے بارے میں اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو گئے ہوں کہ وہ محاصرہ ترک کر کے چلے گئے ہیں۔ میں دل ہی دل میں چیمہ کی سلامتی کی دعا کر رہا تھا، جسے خواہ مخواہ ہی نوابزادی کی نظر میں عظیم عورت بننے یا اسے احسان کے بوجھ تلے دبانے کا شوق چرایا تھا۔ نوابزادی نے اپنی زبان سے اس کی شخصیت پر گندی عورت کی جو چھاپ لگائی تھی، شاید وہ اسی کی زبان سے اسے صاف کرانا چاہتی تھی، مگر اس کے لیے وہ جو کچھ کر رہی تھی وہ سب ایک مہنگا سودا تھا۔ ڈاکو صرف چند سیکنڈ زوردار فائرنگ کرنے کے بعد ایک بار پھر آرام سے بیٹھ گئے۔ اس بار سکوت کا وقفہ زیادہ صبر آزما اور زیادہ طویل محسوس ہوا، کیونکہ سب کو چیمہ کی واپسی کا انتظار تھا۔ بچوں کا رونا دھونا بھی اب ہلکی ہلکی روں روں میں بدل گیا تھا۔ انہیں بھی اتنا احساس تو تھا کہ چیمہ ان کے لیے پانی لینے گئی تھی اور اس کی واپسی کا انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ انتظار بے ثمر ثابت نہیں ہوا۔ ایک طویل انتظار کے بعد آخرکار چیمہ لوٹ آئی۔ کم از کم جان کے معاملے میں وہ عورت واقعی قسمت کی دھنی تھی۔ وہ تھکن سے چور اور بے حال تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ بلال شیدی نے اس کے پیٹ پر بندھا ہوا بڑا سا تھرموس علیحدہ کیا۔ سینگوں والی وہ سری جو اس کی گدی پر باندھی گئی تھی اب اس کے گلے میں لٹک رہی تھی اور وہ کوئی عجیب الخلقت سی چیز نظر آ رہی تھی۔ اس کے گھٹنے اور ہاتھ چھلے ہوئے تھے۔ بلال شیدی نے اسے سہارا دے کر چٹائی پر لٹایا اور پہلے اسی سے پانی پوچھا۔ پیو گی؟ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں تو چشمے پر ہی خوب پیٹ بھر کر پانی پی آئی ہوں۔ میں تو شاید اب کل تک آرام سے پیاس برداشت کر لوں۔ ہم تو ویسے بھی صحراؤں میں بھٹکنے والے لوگ ہیں۔ تم پانی نوابزادی صاحبہ کو دو۔ بلال شیدی نے تھرموس نوابزادی کے حوالے کر دیا۔ اس نے تھرموس ہی کے ڈھکن میں پہلے دونوں بچوں کو پانی پلایا، پھر خود پیا اور تھرموس بند کر کے حفاظت سے ایک طرف کو رکھ لیا۔ تھرموس بڑا تھا اور اب بھی یقیناً آدھے سے زیادہ بھرا ہوا تھا، لیکن اس نے بلال شیدی تک کو پانی کے لیے نہیں پوچھا، حالانکہ مجھے یقین تھا بلال کے حلق میں بھی کانٹے پڑ چکے تھے، مگر بظاہر وہ بے نیاز بنا ہوا تھا۔ تھرموس نوابزادی کے حوالے کرنے کے بعد وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ پانی پینے کے بعد بچوں کی روں روں بھی بند ہو گئی اور نوابزادی کے جسم میں بھی گویا جان سی آ گئی۔ اس کے لہجے میں کچھ دیر کے لیے جو اضمحلال آیا تھا وہ دور ہو گیا۔ وہ سنبھل کے ایک بار پھر پہلے ہی کی طرح نخوت بھرے لہجے میں بولی، کب تک اس طرح معذور اور مجبور سے بنے بیٹھے رہیں گے؟ کوئی ترکیب سوچو نا، کچھ کرو نا۔ جب سے ڈاکوؤں نے ہمیں گھیرے میں لیا ہے مسلسل سوچ ہی رہا ہوں۔ بلال شیدی کمزور سی آواز میں بولا، لیکن میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جو ترکیب بھی سوچتا ہوں اس میں کوئی نہ کوئی مجبوری اس کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے۔ آپ بھی کچھ مشورہ دیجئے۔ بھوک اور پیاس نے بلال شیدی کو مجبور کر دیا تھا۔ نوابزادی نے پہلے اپنے دونوں بچوں کو کھینچ کر اوپر پیچھے کھسکا کر بٹھایا، پھر اس نے بہت جھک کر ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ کر ایک مرنے والے کی اور دوسرے کونے میں جا کر ترچھے زاویے سے کچھ دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہاں سے وہ تیسرے کونے میں چلی گئی۔ اپنی کوششوں سے وہ کسی ماہر جرنیل کی طرح گویا اپنے مورچے سے جائزہ لے رہی تھی، لیکن مجھے اس کا انداز مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ کمرے کے مختلف کونوں سے کھڑکی کے راستے پہاڑی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بلال شیدی کو اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اندازہ تھا وہ ان معاملات میں زیادہ ماہر تھا، لیکن مسئلہ وہی تھا کہ وہ مجبور تھا۔ نوابزادی تیسرے کونے کی طرف جانے کے لیے بظاہر بڑے زبردست انداز میں گویا گات لگائے دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھی تو ادھر میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ میں اس غلط فہمی میں رہا کہ وہ میری موجودگی سے بہت اچھی طرح باخبر ہے، اس لیے خود ہی کترا کر گزر جائے گی، لیکن وہ ایکشن کی ملکہ شاید اس وقت کسی تدبیر کی تلاش میں زیادہ ہی دور نکلی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا اور میں بھی اپنی حالت کی وجہ سے بر وقت اس
کے راستے سے نہیں ہٹ سکا۔ وہ مجھ سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچی، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں اسے سنبھالنے کا اعزاز بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ غصے سے اس کا برا حال ہو گیا، طیش اور حقارت سے اس نے مجھے ٹھوک کر رسید کی۔ اس ٹھوکر کی چوٹ مجھے اپنے جسم پر نہیں دل میں محسوس ہوئی۔ نوابزادی نے برہمی سے بلال چیدی کی طرف دیکھا اور میری جانب اشارہ کرتے ہوئے گھوٹی گھوٹی لیکن غضب آلود آواز میں بولی، ایک تو اس منحوس کو تم نے معلوم نہیں کیوں یہاں بٹھا رکھا ہے، آخر اس کا یہاں مصرف کیا ہے؟ کب سے یہ اس دیوار کے ساتھ چپکا بیٹھا ہے اور مسلسل سب کو گھورے جا رہا ہے؟ مجھے اس کی نظروں سے الجھن ہونے لگی ہے۔ یہ قیدی ہے تو اسے قید خانے میں پہنچاؤ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہاں کوئی کوٹھڑی خالی۔ بلال نے اسے یاد دلانا چاہا لیکن وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، ضرورت پڑنے پر ایک کوٹھڑی میں 4 قیدی بھی ٹھونسنے پڑیں تو ٹھونس دیا کرو، اسے فوراً قید خانے میں پہنچاؤ، میں مزید 1 منٹ بھی یہاں اس کی صورت دیکھنا نہیں چاہتی۔ بلال چیدی نے مزید کچھ نہ کہا اور ایک لمحے کے لیے اپنے خشک ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ پھر اس نے فقیرے کو اشارہ کیا، جاؤ رکھاں سے چابیاں لے آؤ اور اس قیدی کو قید خانے میں پہنچاؤ۔ فقیرے نے اس بات میں سر ہلایا اور کلاشن کو چھوڑ کر کمرے سے باہر رینگ گیا۔ میرے سینے میں مایوسی کی یخ بستگی کچھ گہری ہو گئی۔ بیٹھے بٹھائے خواہ مخواہ مجھے قید خانے میں بھیجے جانے کا حکم صادر ہو گیا تھا۔ میں اس کمرے میں سب کے درمیان بیٹھا تھا تو نہ جانے کیوں میرے دل پر مایوسی کا غلبہ گہرا نہیں تھا۔ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جب سے چھیما بخیریو آفت چشمے سے پانی لے کر آئی تھی تب سے تو نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک بے عنوان اور موہوم سی امید کی کرن ابھر آئی تھی، لیکن قید خانے میں جانا گویا میرے لیے مزید مجبور ہو جانے کے مترادف تھا۔ بہرحال میں خاموش تھا، ظاہر ہے بولنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، الٹا کوئی نقصان ہی پہنچ سکتا تھا۔ تاہم میں ایک ٹک نوابزادی کی طرف ضرور تکتا رہا، حالانکہ مجھے احساس تھا وہ تنک مزاج عورت ایک حقیر قیدی کو یوں اپنی طرف تکتے پا کر مزید چڑھ کر کلاشنکوف کا برسٹ بھی مار سکتی تھی۔ کلاشنکوف اس کے ہاتھوں میں ہی تھی، اس نے میری طرف مزید توجہ نہیں دی۔ میرے بارے میں حکم صادر کر کے وہ گویا کچھ مطمئن ہو گئی تھی۔ چاروں کونوں سے کھڑکی کا جائزہ لینے کے بعد وہ اسی کونے میں واپس پہنچ گئی جہاں اس کے بچے موجود تھے، لیکن ایک بار پھر اس نے تھرموس کھول کر نہایت احتیاط سے 2 گھونٹ پانی پیا۔ بلال چیدی ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا، لیکن نوابزادی نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس نے تھرموس نہایت احتیاط سے واپس کونے میں رکھ دیا اور کلاشن کو گود میں لیے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھی، کم از کم بظاہر تو یہی نظر آ رہا تھا۔ فقیرہ چابیاں لے کر آیا اور کلاشن کو اس نے دوبارہ اٹھا لی۔ نوابزادی اس وقت بے خیالی میں دھیرے دھیرے تھرموس پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ گندی عورت کا لایا ہوا پانی 2 مرتبہ پی چکی تھی اور اس نے ایک بار بھی اس گندی عورت کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا۔ چھیما نے اس وقت تک بکری کی کھال اور سری وغیرہ اتار کر ایک طرف پھینک دی تھی۔ گزشتہ رات تک وہ اچھی بھلی صاف ستھری عورت دکھائی دے رہی تھی، اب ظاہری طور پر واقعی بہت گندی دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کے اندر کا اجلا پن میری نظر میں بہت بڑھ گیا تھا۔ کسی ایسے انسان کے لیے احسار کرنا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا اور بے پناہ تکلیف اٹھانا بہت بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے۔ جس نے آپ کو حقیر سمجھا ہو، آپ کی عزت نفس کو مجروح کیا ہو، بہت سے لوگوں کی موجودگی میں آپ کو ذلیل کیا ہو، اس انسان کے لیے احسار اور جان نثاری کا مظاہرہ کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اور اس احسار پر بھی نہ پگھلنے نہ بدلنے والا انسان نہیں کوئی پتھر ہی ہو سکتا ہے، وہ بھی نہایت بیکار قسم کا، ورنہ پتھر تو ہیرے جواہرات بھی ہوتے ہیں۔ بلال چیدی نے مجھے فقیرے کے آگے آگے چلنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، یہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا کس طرح چلنا ہے۔ اگر فی الحال تم اپنے بھائی بندوں یعنی ڈاکوؤں کے ہاتھوں گولی کھا کر مرنا نہیں چاہتے تو بہت احتیاط سے جانا۔ میں اور فقیرہ آگے پیچھے شتر مرغ کی طرح بالکل کبڑے ہو کر دیوار سے لگ کر چلتے ہوئے کمرے سے نکلے اور اسی طرح دیواروں ہی کے ساتھ لگ کر نہایت آہستگی سے قدم اٹھاتے خاصا فاصلہ طے کر کے آخر کار مکان کے عقب میں جا پہنچے۔ یہاں 4 دیواری کے اندر بھی ایک اور نیچی سی دیوار تھی
فقیرہ عقب سے نیچی آواز میں مجھے ہدایت دیتا آ رہا تھا۔ میں اس کی ہدایت کے مطابق بہت زیادہ جھک کر چلتا ہوا جب اس دیوار کے عقب میں پہنچا تو مجھے بالکل حوالات کی طرح ایک سیدھ میں 7-8 کوٹھڑیاں نظر آئیں۔ کوٹھڑیاں بہت ہی چھوٹی تھیں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہر کوٹھڑی ایک بڑے صندوق سے مشابہ تھی جس میں سلاخ دار دروازہ لگا ہوا تھا۔ اس کوٹھڑی میں اوسط قد کاٹ کا آدمی بھی نہ تو سیدھا کھڑا ہو سکتا تھا اور نہ پاؤں پھیلا کر لیٹ سکتا تھا۔ ہر کوٹھڑی کے فرش پر خشک گھاس پھوس کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ مدھم روشنی میں ذرا غور سے دیکھنے پر سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ کوٹھڑی کے دروازے سے ایک قیدی سلاخیں تھامے باہر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تقریباً سبھی کے سر کے بال اور داڑھی مونچھیں جاڑ جنکاڑ کی طرح بڑی ہوئی تھیں اور جسموں پر چیتھڑے جھول رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مدت سے وہیں قید تھے۔ فقیرے نے پہلی کوٹھڑی کا تالا کھولا اور مجھے اندر دھکیل دیا۔ وہ اس وقت زندگی سے بیزار معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، مجھے کوئی ہدایت نہیں دی، بس کوٹھڑی میں دھکیلا اور تالا لگا کر واپس چلا گیا۔ کوٹھڑی میں جو قیدی پہلے سے موجود تھا وہ ایک طرف کو سکڑ کر سمٹ گیا۔ کوٹھڑی اتنی چھوٹی تھی کہ میری آمد کے بعد گویا ہجوم ہو گیا تھا اور وہ کھچا کھچ بھر گئی تھی۔ اندر اس سے بھی بری بو پھیلی ہوئی تھی، جیسی چڑیا گھر کے کٹہروں سے آتی ہے۔